واجعل بها رحمة رضاك من حرز السيئين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں کے اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ. آئینے جواں مردہ ہوئی وجہ باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. اور عروج آدم خاکی سے انجم سکنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے. حضرین محترم، اس وقت موراب دنیائے اہل سنت کے عظیم سخنور نمونِ اسلام خلیفہ وجود تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشام مفتی غلام حیدر علیہ الرحمہ کہ وہ سے چہلوں میں تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. ظاہر سی بات ہے، تقریر کا مزاج بالکل بھی نہیں ہے. پہلے بات آپ کو اچھے خطابات سماعت کرنے ہیں. ہندوستان کے ایک نامور خطیب حضرت علامہ مفتی غلام ازہری غلام جیلانی ازہری صاحب کو انشاءاللہ ہم سب لوگ سماعت کریں گے. ویسی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے حاضر آ گیا. بس اتنا سمجھ میں حضور مفتی غلام حیدر قادری علیہ رحمت و رضوان کی ذات یقیناً بڑی عظیم ذات ہے. جس طرح ایک گھنے اور پھلدار درخت سے اللہ کی بے شمار مخلوق استفادہ حاصل کرتی ہے، کوئی اس درخت کے چھاؤں میں بیٹھ کر فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اس کا پھل کھا کر اپنی بھوک مٹاتا ہے، کوئی اس کی لکڑیوں سے استفادہ حاصل کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح حضور مفتی غلام حیدر قادری کی ذات بابرکات تھی کہ کوئی حضرت کی تقریر سے فائدہ حاصل کرتا تھا، کوئی ان کی تحریر سے فائدہ حاصل کرتا تھا، کوئی ان کی تدریس سے فائدہ حاصل کرتا تھا، کوئی ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے نصیحت آمیز کلمات سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ سیکھا کرتا تھا. حضور مفتی غلام حیدر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں کا جامع بنایا. عالم بہت ہیں، مفتی بہت مل جائیں گے، خطیب بہت مل جائیں گے، لیکن یہ ایسے خطیب تھے جنہوں نے ہزاروں خطیب کو پیدا کر دیا. ایسے شاعر تھے جنہوں نے ہزاروں شاعر کو پیدا کر دیا. یہ ایسے ادیب تھے جنہوں نے ہزاروں ادیب کو پیدا کر دیا. یہ ایسے نقیب تھے جنہوں نے ہزاروں نقیب قوم کے حوالے کیا. یہ ایسے عالم تھے جنہوں نے نہ جانے کتنے عالموں کو علم کے تاج زمین سے نوازا. یقیناً حضور مفتی غلام حیدر قادری رحمت اللہ علیہ کی ذات کو رب نے اس قدر اونچائی اور بلندی عطا فرمائی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ حضور مفتی غلام
سنت کو اپنی زندگی میں ہر لمحے اپنے ساتھ جذبہ کر رکھنا تھا. اٹھتے تھے تو نبی کی سنت کے مطابق, بیٹھتے تھے تو نبی کی سنت کے مطابق, کھانا کھاتے تھے تو نبی کی سنت کے مطابق, لباس پہنتے تھے تو نبی کی سنت کے مطابق, سر پہ امامہ باندھتے تھے تو نبی کی سنت کے مطابق, یہاں تک کہ جب سفر فرماتے تھے راستے میں ہوتے تھے اس وقت بھی نبی کی سنت کے مطابق. بلکہ یہ میرا دیکھا ہوا ہے, بارہا کا تجربہ ہے, جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھتے تھے تو فوراً یہ پہلے فرماتے تھے بیٹھنے والوں پہلے گاڑی میں بیٹھنے کی دعا پڑھ لو تاکہ سفر میں چلنے کا, مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے اور اللہ تعالیٰ تم کو آفات و بلیات سے محفوظ بھی فرمائے. اور مفتی غلام حیدر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ ایک خاموش انجمن کا نام مفتی غلام حیدر قادری. ایسی کوئی مفتی غلام حیدر قادری علیہ رحمۃ اللہ علیہ زبان کے سجائی ہے. یہ مہتے پھول دیکھ رہے ہیں, کوئی شاعر کی صورت میں بہت رہا, کوئی خلیل کی صورت میں بہت رہا, کوئی امیر کی صورت میں بہت رہا ہے, کوئی خلیفہ کی صورت میں بہت رہا ہے, چمک رہا ہے. یہ ساری چمک یہ ہماری اپنی نہیں ہے, بلکہ حضور مفتی غلام حیدر نے ہم سبوں کو یہ چمک عطا فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مٹی میں سجا رہا حضرت علامہ محبوب گوہر نے اپنی شاعری کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ سرکار حضرت علیہ رحمۃ اللہ زمان کی زندگی پر انہوں نے منظوم سوالے لکھا اور قوم کے حوالے پیش کر دیا تاکہ زمانے والوں کو یہ پتا چل سکے کہ غلام حیدر قادری کبھی بھی اعلیٰ حضرت سے الگ نہیں ہوئے اور حضور مفتی غلام حیدر قادری نے ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کو انجام دیا. ذرا مسکرا کر آپ لوگ بولتے سبحان اللہ, ایسے نہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا, چونکہ حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں اس وقت کے, جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے, جو جس کو چاہے جیسا جملہ کس دے. لیکن یہ یاد رکھیے گا ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر زبان کھولنا تو سوچ سمجھ کر کھولنا, ہاتھ بڑھانا تو سوچ سمجھ کر بڑھانا, قدم کو آگے بڑھنا تو سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھنا. ہماری نظر کس طرح ہونی چاہیے اسلام نے بتایا, ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے اسلام نے بتایا, ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے اسلام نے بتایا. آج بہت سے لوگ ہیں جو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کرتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بھی بہت سے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ مفتی غلام حیدر کا مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے کان تک یہ آواز آئی ہے, میں اس لیے اس پر ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف سے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور مفتی غلام حیدر کی زندگی کا مطالعہ کرو, چاہے وہ چھتیس گڑھ میں رہے, چاہے وہ مظفر پور میں رہے, چاہے مدرسہ سلمانیہ کی صورت میں انہوں نے جو دین کی خدمت انجام دی ہے, پوری زندگی کو جب مطالعہ کرو گے تو اس کا نچوڑ یہی ملتا ہے کہ مفتی غلام حیدر کبھی بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ. اب یہی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا, مسلک اعلیٰ حضرت ان سے تعلق شریف. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اتنے سارے علماء لکھے ہیں حضرت کے شاگردوں میں, ان کے خوشابشروں میں, یہ سارے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سب لوگوں نے حضرت سے فیض حاصل کیا. اور میں یہ کنکر کی چوٹ پر کہنا چاہوں گا کہ جس نے بھی حضور مفتی غلام حیدر سے فیض حاصل کیا ہے, ان کی بارگاہ میں زاویہ تلمس طے کیا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ, یہاں کا پروردہ, یتیم خانے کا پروردہ, مفتی غلام حیدر کا پروردہ کوئی بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں ہے. اگر ایک فرد بھی دکھا دو
میں جو منہ میں آتا ہے تو بک دیتے ہیں. کبھی آپ نے مفتی غلام حیدر کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ آج الحمدللہ یہ جیتا جاگتا ثبوت مفتی رہی ہے حضرت محبوب گوہر صاحب اعلیٰ حضرت پر انہوں نے منظوم لکھا. آپ جانتے دنیا جانتی. ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر مفتی غلام حیدر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہوتے تو میرے تاج الشریعہ نے خود بلوا کر انہیں اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ ذرا بولو سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نظر والے کو نظر والا جانتا ہے, اہل دل کو اہل دل جانا کرتے ہیں. مفتی غلام حیدر کو تاج الشریعہ کی نگاہ حیات نے دیکھا اور سمجھ لیا کہ اتری بہار میں اگر مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی بڑی خدمت کر رہا ہے تو وہ مفتی غلام حیدر. اس لیے کوئی شخص قد لگانے کی قطعاً کوشش نہ کرے. اگر سمجھنا ہو تو قریب آ کر کے سمجھو, جاننا ہو تو قریب آ کر جانو. حضور مفتی غلام حیدر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شخصیت ہے, کتنی عظیم شخصیت ہے, ان کو اگر جاننا ہے سمجھنا ہے تو قریب آئی. آپ بھی جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے مفتی غلام حیدر قادری رحمۃ اللہ علیہ وہ نہ جانے لوگ کیا کیا کہتے تھے, مگر اتفاق سے کبھی ان کی ملاقات ہو جائے مفتی غلام حیدر سے, یا وہ اگر آ جاتا تھا مدرسے میں, میرے غلام حیدر کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ دشمن بھی جاتے وقت یہی جملہ کر کے جاتا تھا کہ میں نے بڑے بڑے عالموں کو دیکھا, بڑے بڑے پیروں کو دیکھا, بڑے بڑے ادیبوں کو دیکھا, بڑے بڑے نقیبوں کو دیکھا, بڑے بڑے خطبہ کو دیکھا, بڑے بڑے وارث انبیاء کو دیکھا, لیکن مفتی غلام حیدر کا اخلاق اتنا اعلیٰ آیا ہے کہ ایسا نہیں نظر میں. اس لیے حضرات مفتی غلام حیدر قادری کو سمجھیے, اتنا بڑا قلعہ انہوں نے دیا ہے قوم کو, جو منہ میں آیا بول دیا. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ عالم کی عزت اور قدر وہی کر سکتا ہے جس کے خون میں شرافت, جس کے خون میں شرافت ہو وہی عالم کی قدر کر سکتا ہے, ورنہ جس کے خون میں اگر ملاوٹ ہو وہ کبھی بھی عالم کی قدر نہیں کر سکتا. وہ تعصب کی نظر سے دیکھے گا, لیکن ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے کبھی کوئی تعصب نہیں کیا ہے, بلکہ ہمیشہ ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اے خلیل کا کل سیوا کہوں تجھے, لیکن رسالے حق سخنی سے کر دیا خالق کا بندہ تھا آقا کہوں. یہ پیغام حضور مفتی غلام حیدر نے دیا ہے. اور آپ چلے جائیے نا, مظفر پور چلے جائیے, ویشالی چلے جائے, دیکھیے مولانا عبدالکلام صاحب یہ بھی حضور حیدر ملت کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ بولے, حضرت نے ان کو بھی خلافت سے نوازا تھا. ہمارے مسلمان علماء کرام ہیں, وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں علماء کا نام نہیں لے, حضرت خود نام لے لیتے, لیکن یہ یاد رکھیں ویشالی چلے جائے, موتیہاری چلے جائے, بیتیا چلے جائے, سیتا مڑھی چلے جائے, مظفر پور جائے, پٹنہ جائے, رائے پور جائے, چھتیس گڑھ جائے, جس علاقے میں بھی آپ جائیں گے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو میرے مفتی غلام حیدر نے اس قدر عام کیا ہے, اس قدر عام کیا ہے کہ یہ چہرے کے اجالے بتا رہے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے کل بھی وفادار تھے, آج بھی وفادار ہیں, صبح قیامت تک وفادار رہیں گے.
ہے۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا خطاب کیا، زبردست زمانے کی حضرت حیدر ملت